بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور راہ کے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ میں ہونے والی غلطیاں اور اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ احادیث کے مطابق توحید و رسالت کی گواہی اسلام کا پہلا رکن ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے معبود نہ ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا اسلام کا پہلا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں بھی ان دو باتوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو کلمہ یاد کروایا جاتا ہے، لیکن عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کئی بار ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم وہ غلطیاں کر رہے ہیں، کیونکہ روزانہ کی روٹین میں ہمارے وہ الفاظ شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ ہم اس کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اس کو صحیح پڑھنے کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرواؤں، اور وہ غلطیاں جو عام طور پر نادانستہ طور پر ہو جاتی ہیں، جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ہم اسی طرح بچوں کو سکھاتے ہیں، ان غلطیوں کو ہم دور کریں، اور کوشش کروں گی کہ میں ان الفاظ کو صحیح ادا کروں۔ اللہ پاک اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف فرمائے۔ عام طور پر ہم جو چھوٹے بچوں کو کلمہ پاک یاد کرواتے ہیں نا، اس کا پہلا جزو ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو ہم چھوٹے بچوں کو پورا نہیں پڑھاتے، ہم چھوٹے بچوں کو پورا کلمہ پڑھانے کے بجائے ان کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں لا الہ لا الہ، جبکہ یہ بہت غلط ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لا کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں، الہ یعنی کہ الہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کو لفظ اس کے لیے معبود استعمال کیا گیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ہم نادانستہ طور پر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم کسی طور پہ اس کا اقرار تو نہیں کرتے، دل سے ہم نہیں کہتے، لیکن ہم سے ہو جاتی ہے یہ بات۔ اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹے بچوں کو جب کلمہ سکھا رہے ہوتے ہیں تو لا الہ نہیں سکھانا۔ ہم نے کیسے سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کلمہ پاک کا پہلا حصہ پورا پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو درست ادائیگی کے ساتھ اس کو زیر زبر کے ساتھ سکھانا چاہیے۔ الا اللہ کہنا چاہیے، الا اللہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کلمے کے دوسرے حصے پر اگر ہم غور کریں تو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہاں پہ ہم جو بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دال کے اوپر پیش کی بجائے زبر پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ لام کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، بعض لوگ آخر میں رسول اللہ وہاں پہ کوئی زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بغیر غور و فکر کیے ان حرکات کی جب تک ہم ادائیگی نہیں سیکھیں گے، کیونکہ ہمیں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہم اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی کی گہرائیوں کا نہیں پتہ۔ اسی کی اصلاح کے لیے ہمارے لیے یہ حرکات لگائی گئی ہیں تاکہ ہم اس کی صحیح ادائیگی کریں۔ تو اس لیے جب پڑھتے ہیں، جب یاد کرتے ہیں تو اس غور و فکر کے ساتھ یاد کیا کریں کہ کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ بے شک ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں جگہ جگہ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی اس کو سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا۔ تو ہم یہ جلد بازی نہ کریں، ہم ہرگز یہ نہ کہا کریں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک پڑھ لیے، ہم نے اتنے سپارے پڑھ لیے، فلاں بندہ تو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، اس کو تو شاید پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن یہ جانیے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کر اور غور سے پڑھ رہا ہے، جو غور سے پڑھ رہا ہے وہ ہم سے بہترین ہے۔ اور ہم جو جلدی میں پڑھ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں کلمہ پاک پر غور کرنی چاہیے کہ جو ہم کلمہ پاک پڑھ کر مسلمان ہوئے، جو ہمارے ایمان کا سب سے پہلا حصہ، پہلا ہماری ضرورت کلمہ پاک ہے، جو کہ عرش بری پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کی ادائیگی نہ صحیح ہوگی تو ہم مسلمان کہے کہ
تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم کلمہ پاک صحیح طریقے سے ادا کریں۔ کلمہ پاک صحیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے کی، اس کی حرکات کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کو بھی اس کو احسن طریقے سے یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ تمام میرے بہن بھائی اس بات پہ غور کریں گے، اور جن جن کی غلطیاں ہیں کلمہ پاک پڑھنے میں وہ اس کی اصلاح کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔